بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وفقهنی فی الدین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں جی، آج ہم 9th جز ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں جو سورہ الاعراف کی باقی کی آیات ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیا نمبر 88 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں جو مین ٹاپک ہیں، پہلے تو جب ہم آیا نمبر 96 میں ہیں تو جو پیچھے ہم نے بستیوں کا ڈسکس کیا تھا سورہ الاعراف میں، تو جز 8 میں، تو وہی جز 9 میں آگے کنٹینیو بھی ہو رہا ہے شروع میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے جاتے، اور کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے۔ جو مین 7 ٹاپکس ہم اس سورہ الاعراف میں اس سپارے میں کور کر رہے ہیں، اس کے اس حصے میں، تو وہ جز 9 میں، تو وہ ہے پہلا، سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا قصہ ہے۔ تو اس میں یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے اور تقریباً 28 پاروں میں حضرت موسیٰ کا قصہ آیا ہے، اور اس میں بڑی ڈیٹیل آیا ہے، اور اس میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہوئی تھیں ان میں جیسے ان کے پاس ایک ہاتھ تھا اور ایک لاٹھی تھی، اور لاٹھی تھی جب وہ سانپ مچ جاتی تھی، اور اس کے ساتھ جو ان کا ہاتھ تھا وہ روشن چمکدار تھا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ بھی بتایا کہ جیسے حضرت موسیٰ تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جب انہوں نے دکھائیں فرعون کو اس کے دربار میں، تو پھر انہوں نے سوچا فرعون نے کہ میں کوئی ایسا معاملہ کروں کہ ان کو کاؤنٹر کروں کہ یہ سراسر جادو ہے، تو پھر اس نے جادوگر ڈفرنٹ سٹی سے جادوگر اکٹھے کیے اور جو ہے ان کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اور اس کے بعد جب جادوگروں نے دیکھا بہت سارے سانپ پھینکے، اور پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کریں گے یا میں کروں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہلے آپ کر لیں، کیونکہ ان کو تھا کہ جیسے اگر آپ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد یہ مان جائیں گے، بھاگیں گے نہیں میرا وہ دیکھ کے، یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے ان کو پہلے موقع دیا کہ پہلے آپ اپنی دکھا لیں، کیونکہ وہ جادو تھا اور حضرت موسیٰ کے پاس تو ریئل وہ تھا۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ نے دکھایا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ کی چھڑی حضرت موسیٰ نے پھینکی اور وہ بڑا سانپ بن گیا، اور وہ پھر اس نے سارا ان کے جادوگروں کی جو وہ سٹکس انہوں نے پھینکی ہوئی تھیں جو سانپوں کی طرح نظر آ رہی تھیں، جو آنکھوں کا دھوکہ تھا، تو وہ انہوں نے ساری وہ سانپ نے وہ سب کھا لیا۔ تو پھر حضرت جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ کا یہ کارنامہ دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، تو پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اور پھر سارا اس نے ان کو کتنا تنگ کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں ادھر اس سپارے میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قوم کو لے کر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ پھر ایک ٹائم پہ کہ آپ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکل پڑیں، اور فرعون پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا وہ بھی معاملہ سارا اس میں ڈسکس کیا کہ کیسے فرعون ڈوب گیا۔ اور جادوگروں کے قصوں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ جب ایمان حق سامنے آ جائے نا تو انہوں نے پھر ایک سیکنڈ نہیں لگایا، پھر انہوں نے یہ خوف نہیں کیا کہ فرعون ہمارا کیا حشر کرے گا، جبکہ فرعون نے کہا بھی کہ میں تمہارا حشر نکال دوں گا، اور اس نے نکالا بھی، لیکن انہوں نے پھر بھی حق کو تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا، اس سے پہلے جب فرعون کے ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کرنے کے لیے بہت سارے عذاب بھی بھیجے، جو طوفان کے، ٹڈیوں کے، جوئیں تھیں، فراق کے خون کے موسیٰ پہ، اور جب جیسے کوئی عذاب آتا تھا بنی اسرائیل والے موسیٰ حضرت موسیٰ کے پاس بنی اسرائیل والے تو یہ خود تھے، جو کتبی تھے وہ آ جاتے تھے، جو فرعون کی قوم تھی حضرت موسیٰ کے پاس کہ اب دعا کریں کہ یہ سب چلے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے اور ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے تو وہ پھر جو ہے بہت زیادہ اس پہ ویسے ایسے مہلت کے تھوڑی مہلت دی جاتی انہیں، اور عذاب ٹل جاتا تھا، اور پھر وہ ویسے ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے، اور پھر دوبارہ عذاب آتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت موقع دیا، لیکن انہوں نے جو ہے اس چیز کو مانا نہیں، پھر بھی وہ حق کو ماننے سے ہمیشہ ہی انکار ہی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حضرت موسیٰ کی بہت ڈیٹیل اس میں بات آئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ جب کتاب لے کے آئے تھے تو رات کی، جب حضرت موسیٰ کوئی طور پہ گئے تھے اور پھر وہ تختیاں لے کے آئے تھے، اور 30 دن کے 40 دن ہو گئے تھے، اور پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا، تو پھر حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو بھی ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں جو ہے اس طرح کے معاملات کیے کہ ان کا خیال نہیں کیا، اور حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے کنٹرول کیا، لیکن یہ اس طرح کے تھے کہ یہ ان کو تھا کہ جیسے ان کو مار ہی نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تختیاں دی تھیں حضرت موسیٰ کو، جو تو رات کی تختیاں تھیں، اور اس میں بھی ہر چیز کا جو ہے وہ تھا، یہی کچھ تھا، ایک تو توحید کا معاملہ بھی تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ علم تھا، عمل، دعوت، ہر چیز اس کے حصے تھے، اور اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکشن دی ہوئی تھی، جو کہ وہ ماننے سے انکار ہی کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی بنی اسرائیل کا یہ ذکر کیا۔ اس کے بعد اس کے جو دوسرا حصہ نا، اس میں ہم نے
یہ پڑھا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو ہیں سارے عالمین کے لیے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ان کا جو ہے تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اعلان کریں، کیونکہ ہجرت ہونے والی تھی نا ان دنوں میں، اور یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن کر دیا تھا، تو آپ لوگوں کو کہیں کہ اللہ کا رسول ہوں. اور ان کے جو یہ انہوں نے بتوں کی وہ کرتے ہیں، اس چیز کو کنٹیم کریں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ، اور اس میں ایک اور جب ہم آیا نمبر 163 میں جاتے ہیں تو اصحاب السبت، یعنی کہ جو وہ سمندر کے کنارے کوئی بستی تھی، اور کچھ تفاسیر میں ہے جیسے حضرت داؤد کے زمانے میں تھی، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہفتے کو نہ پکڑیں تو وہ پھر انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کو چکر دینے کے لیے جمعے کو جال پھیلا دیتے تھے اور پھر اتوار کو پکڑ لیتے تھے، جو اس چیز سے انہیں منع کر دیا گیا. اور اس میں ان گروہوں کا بھی تعلق ہے کہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک گروہ نے کہا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، جب وہ مچھلیاں سیٹرڈے کو پکڑتے تھے نالیوں میں پھنسا کر تو وہ ان کو منع کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ذکر کیا ہوا. اور اس کے علاوہ جب ہم آگے جاتے ہیں اس میں 170 میں، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ، اور نماز کا بھی اس میں کافی ذکر ہے کہ اس سے ہدایت لیں، اور نماز کا بھی کافی ذکر ہے کہ نماز اس لیے مینشن کی گئی ہے کہ نماز ایک دین کی بنیاد ہے، اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اسماء الحسنہ کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا مانگیں، تاکہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے اب جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ شافی ہے، الشفا اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اللہ شفا دینے والا ہے. تو اب اللہ سے جب شفا کے نام سے مانگتے ہیں، اللہ رزاق ہے، رزق دینا چاہیے کسی کو تو وہ رزق کا مانگے، تو یہ نا اس سے ناموں سے فرق پڑتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دعا مانگیں گے نا تو یہ بہترین طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا جب ہم 192 میں جاتے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے آیات کے ماننے سے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لے جائیں گے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن ان قریب ایسا ٹائم آ جائے گا کہ جب وہ ان کی یہ ڈھیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اب آگے جب ہوتا ہے تو آگے ہم عہد الست کے بارے میں پڑھتے ہیں. تیسرا پارٹ اس میں یہ ہے کہ عہد الست کا، تو عہد الست کا یہ کہ اللہ کا ایک عہد روحوں کے ساتھ تھا. جب حضرت آدم کو بنایا تو اس وقت آسمان پہ بھی زمین پہ لوگ نہیں آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری روحوں سے یہ عہد کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس چیز کے گواہ رہیں. اور اب آگے معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قصہ بھی اس قصے کا بھی ذکر ہے، جو ایک آدمی تھا جس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، اور اس کے بالم بن بورا اس کا نام تھا، اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، اور بنی اسرائیل والے اس کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ دعا کریں. حضرت موسیٰ کے اگینسٹ بیسیکلی دعا کرنے کو کہا، کیونکہ وہ کافی عبادت گزار تھا، اور اس کو جب دعا کرنے کو کہا گیا کہ آپ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کریں، تو لیکن اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ کے خلاف دعا نہیں کرنا چاہتا. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کو بہت مجبور کیا. جب انہوں نے اتنا مجبور کر دیا تو پھر اس نے جو ہے حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کی، اور جب اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کی تو اس پر ہی آئی وہ دعا، واپس اس کے اوپر آ گئی. اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح سے کچھ تفسیر آتی ہے کہ جیسے اس کی زبان منہ سے باہر نکل آئی اور اس کو مطلب کتے کی طرح سا بن گیا. تو یہ نیک لوگوں کے خلاف جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے بدلہ لیتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ اس طرح حالات ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں ہی اس کو عذاب مل جاتا ہے. اور آگے چلیں، آگے ہم نے اس میں نمبر 5 پہ جو قصہ پڑھنا ہے وہ ہے کافروں کا ذکر ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں، یعنی کہ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی سوچ سمجھتے نہیں ہیں. جانور کس طرح ہوتے ہیں؟ جانور اس طرح ہوتے ہیں کہ جو بالکل سوچ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی ان کے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بس اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں. تو کافروں کو اس طرح سے ایڈریس کیا گیا کہ وہ ان سے بھی بدتر ہیں جیسے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو غلط فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے اور غلط طریقے سے چلتا ہے تو ان کے بارے میں کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے. جب ہم آیا نمبر 200 پہ جاتے ہیں اس صورت کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے
آپ کو تو، اور آپ اللہ کی پناہ مانگیں اور وسوسوں سے اپنی جان بچائیں، اور وہ وہی لوگ بچا سکیں گے جو تقوی والے ہوں گے، اور وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان وسوسوں سے بھی بچا دیتا ہے۔ مال غنیمت کا حساب کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو مال غنیمت کا حساب نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری جس سے پتہ چلا کہ مال غنیمت کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کریں گے، اور جنگ کے بعد جو مال رہ جاتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اور ایک اور طرح کا مال بھی ہوتا ہے جو لڑے بغیر مال مل جاتا ہے نا، بعض دفعہ جنگ کرنے جاتے تھے مسلمان اور پھر لڑائی نہیں ہوتی تھی تو وہ بھی مال ان کے ہو جاتا تھا، اور اس کو بھی وہ بھی مسلمانوں کو ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کافروں سے، جیسے کافروں نے کہ کافر قتل کیے اور ان کی جو تلواریں تھیں جیکٹیں تھیں لے لیں، وہ بھی مال میں ہی آتا ہے، وہ بھی اسی مال میں ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ اس کے علاوہ اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں صفات بتائی ہیں نا، مومنوں کی 5 صفات، جی مومنوں کی 5 صفات جو تھیں وہ دوسرا ٹاپک ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اللہ کا خوف کرتے ہیں، پھر جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ پھر جو ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کا ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ بدر کے اس کا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان نمبر میں کم تھے لیکن وہ بہادر تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں، اور 5ویں نمبر پہ سخاوت، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ جان اور مال اور اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے فتنہ ہے، اور فتنہ یعنی آزمائش ہے، تو آپ یہ لوگوں نے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ انڈیو کیے ہوتے ہیں صرف وہ اولاد کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ چالیں چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی چالوں کو بھی کنڈیمڈ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اس میں جو چوتھا ہم نے کیا ہے نا کہ 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا، اس میں جو چوتھا ٹاپک ہم نے اس صورت میں سورہ الانفال میں اس جز میں کور کرنا ہے، تو اس میں پہلا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ایڈریس کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے مومنو تم کافروں سے لڑائی کے دوران جو ہے پیٹھ مت پھیرو۔ تو یہ چیز کو بہت برا جانا جاتا ہے کہ آپ جو کافروں سے جو مسلمان لڑیں اور پھر ان سے پیٹھ پھیر دیں۔ دوسرا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو ان کے احکامات ہیں اس کے مطابق چلو۔ تیسرا اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں تو ان کی بات سنو، یعنی جو اللہ کے رسول احکامات دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی دیتے ہیں تو آپ ان کے احکامات کو سنیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ دوسروں کی امانت کی خیانت کرو۔ اور 5واں اگر ڈرو گے گناہ بھی معاف، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور آپ کے مقام بھی بڑھا دے گا۔ اور 6ٹھی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا تو اس میں کہا ہے کہ لڑائی میں ڈٹے رہیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اب جو چوتھا ٹاپک اس صورت کا کور کر رہے ہیں ہم وہ ہے دار الندوہ۔ دار الندوہ ایک حرم کے ساتھ ایک جگہ تھی جس کو اسئی بن کلاب کا گھر تھا سمجھ لیں آپ، جہاں میٹنگ ڈسکشن مشرکین کیا کرتے تھے، اور اب وہاں وہ بیٹھے انہوں نے یہ ڈسکشن کر رہے تھے اور باقاعدہ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ دین بہت زیادہ پھیل رہا تھا تو کیسے ہم ان سے جان چھڑائیں، تو یہ وہ میٹنگ تھی جس میں شیطان نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ تو پہلے کہ ایک معاملہ آیا کہ ان کو قید کر لیں، یا تو پھر آیا کہ نہیں ان کو قید کر لیا تو پھر ان کے بندے بہت زیادہ وفادار ہیں تو پھر یہ چھوٹ جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسرا آیا کہ ان کو مکہ سے نکال دیں، تو پھر آئے گا اگر مکہ سے نکال دیا تو ان کا دین تو پھر بھی پھیلتا رہے گا، تو پھر کیسے ان کو ہم وہ کریں نا۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا جو معاملہ آیا نا تو پھر یہ تھا کہ ہر ٹرائب کا ایک بندہ اگر ایک ٹرائب کا مارے گا تو پھر وہ اس ٹرائب سے دوسرے ٹرائب کی اس وقت جنگ ہو جاتی تھی نا، تو بہت مصیبت ہو جاتی تھی، تو اس لیے وہ کہا کہ ہر قبیلے سے ایک بندہ لیں اور وہ مل کے سارے اٹیک کریں، تو اتنے قبیلے سے تو ایک قبیلہ نہیں لڑ سکتا نا اتنے قبیلوں سے، تو اس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے شہید کر دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ سارا واقعہ کہ جیسے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور انہوں نے پھر ان کے مٹھی بھری ہاتھ میں اور سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھی اور ان کی طرف اچھالی، اور پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نکل کے حضرت ابوبکر کی طرف گھر کی طرف گئے اور پھر ہجرت کی انہوں نے مدینہ کی طرف، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر ہی نہیں آئے اور پیچھے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ڈال گئے، اور اس وقت ہی یہ ہجرت کا معاملہ آیا تھا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پاک اور ناپاک لوگوں کو بھی الگ کیا ہے، یعنی خبیث کو اور ناخبیث کو، یعنی مومن کو اور جو یہ خبیث ہیں جو ان کو مسلمانوں کو خراب کرتے ہیں ان کو بھی۔ اور جب اس صورت کی آخری آیت ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 39-40 اس کی آخری ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنگ کرو جب تک کہ فتنہ رہتا ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ جب مسلمانوں کو مکہ میں تو اجازت نہیں تھی لیکن مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی تھی کیونکہ فتنے بہت کھڑے ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بھی کر دیا تھا کہ
اب پیٹھ نہ پھیریں اور اب دین کو بلند کرنے کے لیے لڑیں. اور اگر پھر بھی یہ نان مسلم باز نہیں آتے تو اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے, یعنی کہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ ہم نمبر میں تھوڑے ہیں یا آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے. یہ جز ہے. اب اس صورت کو آگے ہم جز 10 میں لے چل لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.